مندرجہ ذیل مساوات یا ایکویشن کے مطابق پودے سورج سے حاصل ہونے والی توانائی یعنی انرجی کے ذریعے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی سے گلوکوز بناتے ہیں۔ یہ عمل ضیائی تالیف یا فوٹوسینتھسس کہلاتا ہے۔ جب ہم سبزیاں کھاتے ہیں تو ہم اس کے الٹ یا ریورس عمل کے ذریعے گلوکوز کو توڑتے ہیں، جسے عمل تنفس یا ریسپیریشن کہتے ہیں۔ تو گلوکوز میں آخر کیا خاص بات ہے؟ اس سبق میں ہم گلوکوز اور ان کے سالموں یا مالیکیولز کے بارے میں جانیں گے، جنہیں ہم انرجی حاصل کرنے کے لیے ریسپیریشن میں استعمال کرتے ہیں۔ انہیں کاربوہائیڈریٹس کہا جاتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس، جیسا کہ ان کے نام سے واضح ہے، کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ تمام کاربوہائیڈریٹس کا ایک ہی فارمولا ہوتا ہے، جس کے تحت ہر کاربن ایٹم کے ساتھ 2 ہائیڈروجن ایٹم اور 1 آکسیجن ایٹم ہوتا ہے۔ لیکن اب ہم یہ جان چکے ہیں کہ کچھ بڑے کاربوہائیڈریٹس کا یہ فارمولا نہیں ہوتا، اس لیے اب پرانا فارمولا استعمال نہیں ہوتا۔ گلوکوز ایک مونوسیکرائڈ یا ایک سادہ شوگر ہے جو ایک سب یونٹ سے بنی ہے۔ اس کا اندازہ تو اس کے نام کے شروع میں آنے والے مونو سے ہی ہو جاتا ہے۔ ڈائی سیکرائڈ 2 مونوسیکرائڈ سے بنے ہوتے ہیں جو کہ گلائکوسیڈک لنک کے ذریعے جڑے ہوتے ہیں۔ دونوں مونوسیکرائڈ ڈائی سیکرائڈ بنانے کے لیے عمل تکثیف یا کنڈنسیشن ری ایکشن سے گزرتے ہیں۔ کنڈنسیشن ری ایکشن وہ عمل ہے جس میں 2 مالیکیولز مل کر ایک چھوٹا مالیکیول ضائع کر کے ایک بڑا مالیکیول بناتے ہیں، اور اس ری ایکشن میں وہ چھوٹا مالیکیول جسے ضائع کر دیا جاتا ہے پانی ہے۔ عام چینی دراصل سکروز ہے جو فرکٹوز اور گلوکوز سے مل کر بننے والی ڈائی سیکرائڈ ہے۔ لیکٹوز دودھ میں پائی جانے والی شوگر ہے، یہ بھی گیلیکٹوز اور گلوکوز سے بننے والی ڈائی سیکرائڈ ہے۔ کیا آپ نے غور کیا ہے کہ ہم نے جن سادہ شوگرز کا ذکر کیا ہے ان کا لاحقہ یا سفکس اوز ہے؟ ڈائی سیکرائڈ میں موجود گلائکوسیڈک لنکیج کو توڑنے والے خامرے یا انزائمز کا سابقہ یا پریفکس ڈائی سیکرائڈ جیسا ہی ہے، اور اس کا سفکس ایز ہے۔ وہ لوگ جو لیکٹوز کو برداشت یا ہضم نہیں کر سکتے، ان کی آنت یا گٹ میں لیکٹیز کی کمی ہوتی ہے۔ لیکٹیز وہ انزائم ہے جو لیکٹوز کو ہضم کرتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کون سا انزائم ہے جو سکروز کو ہضم کرتا ہے؟ ویڈیو روکیں، سوچیں، اور جب آپ تیار ہوں تو ویڈیو چلا دیں۔ اس کا جواب سکریز ہے۔ جب آپ میدے والے کھانے یا نشاستہ دار کھانے جیسے چاول، روٹی، آلو اور پاستا وغیرہ کھاتے ہیں تو آپ دراصل گلوکوز کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ان کا ذائقہ میٹھا کیوں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوکوز کے مونومرز ایک ساتھ مل کر پولیمر چین بناتے ہیں۔ یہ چین بالکل موتی کے ہار جیسے ہوتی ہے۔ الگ سے ہر موتی گلوکوز کے سب یونٹس ہیں، اور پورا ہار پولی سیکرائڈ مالیکیول ہے۔ نشاستہ یا سٹارچ دراصل 2 پولی سیکرائڈز کا مجموعہ ہے جو کہ ایمیلوز اور ایمیلو پیپٹین ہے۔ ایمیلوز بالکل ہار کی طرح ہوتا ہے۔ یہ گلوکوز مونومرز کی ایک لمبی زنجیر ہے جس کی ساخت مرغولے دار یا ہیلیکل ہوتی ہے، اور ایمیلو پیپٹین کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس میں گلوکوز کی چین کی شاخیں ہوتی ہیں۔ اگلی بار جب آپ چاول کا 1 چمچ، روٹی کا 1 ٹکڑا یا پاستا سے بھرا ہوا چمچ کھائیں تو اسے بغیر نگلے 2 منٹ تک چبائیں۔ آپ کو ان کا ذائقہ میٹھا لگنے لگے گا۔ آپ کے لعاب یا تھوک میں ایک انزائم ہے جسے ایمیلیز کہتے ہیں۔ یہاں آپ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ آپ کے خیال میں ایمیلوز کا کیا کام ہے؟ ویڈیو کو روک دیں، سوچیں، اور جب آپ سوچ لیں تو ویڈیو چلا دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمیلیز ایمیلوز کو توڑ کر سادہ شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ ہم دراصل گلوکوز کو ایمیلوز اور ایمیلو پیکٹین کی شکل میں ذخیرہ نہیں کرتے۔ اس طریقے سے پودے گلوکوز کو سٹور کرتے ہیں۔ نشاستہ دار کھانے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ٹوٹ کر گلوکوز کے سب یونٹس میں بدل جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ہار سے موتیوں کا الگ ہو جانا۔ گلوکوز کو گلائکوجن نامی پولیمر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ایک ایسا مالیکیول ہے
جو لمبے عرصے تک توانائی کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ یہ ایمیلو پیکٹن جیسا ہوتا ہے لیکن یہ زیادہ شاخوں والا ہے۔ جب ہمیں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے تو گلوکوز کے سب یونٹس گلائکوجن سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ریسپیریشن کے عمل میں کام آتے ہیں، جن سے پھر توانائی خارج ہوتی ہے۔ ڈائبٹیز یا ذیابیطس کے مریضوں میں یا تو انسولن کی مقدار کم ہوتی ہے، جس سے جگر اور پٹھوں کو اشارہ ملتا ہے کہ گلوکوز کو آپس میں ملا کر گلائکوجن بنایا جائے، یا پھر جگر اور پٹھوں کے خلیات یعنی سیلز انسولن کے اس اشارے پر کوئی رد عمل نہیں کرتے۔ سیلولوز ایک اور پولی سیکرائڈ ہے جو گلوکوز کے مونومرز سے بنا ہوتا ہے۔ اس کی ساخت سخت ہوتی ہے اور یہ پودوں کی خلوی دیوار یا سیل والز کا بنیادی اور اہم جز ہوتا ہے۔ ہمارا کاغذ بھی دراصل سیلولوز سے بنا ہے۔ اگر آپ اپنے کاغذ کے کونے کو پھاڑ دیتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کنارے پر بہت باریک باریک ریشے نظر آئیں گے۔ یہ سیلولوز کے ریشے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ کاربوہائیڈریٹس کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ایٹم سے بنی سادہ شوگرز کے پالیمرز ہیں جو جانداروں کو توانائی فراہم کرتے ہیں۔ عمل تنفس یا ریسپیریشن کے دوران جب شوگرز اور آکسیجن کے درمیان تعامل ہوتا ہے تو توانائی خارج ہوتی ہے۔ مونوسیکرائڈز، ڈائی سیکرائڈز اور پولی سیکرائڈز کاربوہائیڈریٹس کی اقسام ہیں۔ انسان گلائکوجن کی شکل میں توانائی خارج کرتا ہے جو گلوکوز کے سب یونٹ سے بنا ایک پولی سیکرائڈ ہے۔ اس کو سادہ شوگر میں توڑا جا سکتا ہے جس سے ریسپیریشن کے عمل سے ہمیں توانائی ملتی ہے۔